اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی، جو صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ جسم، دل، عقل اور روح سب کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے متعلق وہ باتیں جانیں گے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن کی روشنی میں روزے کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کا ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا، لیکن رمضان کے روزے اس امت کے لیے خاص ہے، یعنی پورے ماہ میں رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ان کی خاص اہمیت ہے جو صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ روزے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، بخاری مسلم میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ روزہ ہمیں کن چیزوں سے بچاتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے یعنی صبر، روزے سے ہمیں صبر، نفس پر قابو پانا، بھوکوں کا احساس، اللہ پر مکمل بھروسہ، یعنی یہ چیزیں ہمیں روزے سے حاصل ہوتی ہیں۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی رکھتا ہے، یعنی جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ یعنی ہم جتنا زیادہ عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے، اللہ سے جڑے رہیں گے، تو پھر ہماری روح کو غذا ملے گی، سکون ملے گا اور ہماری روح کو تسکین ملے گی۔ روزے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ زبان، جھوٹ، غیبت، گالی، یعنی ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جھوٹ سے، غیبت سے اور گالی سے بچنا چاہیے، آنکھ کے گناہوں سے بچنا چاہیے، حرام مناظر سے یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کے علاوہ کان ہیں قرآن یعنی برائی سننے سے، دل میں حسد، نفرت، غرور، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی حقیقی روزہ ہے، یعنی اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل نہ ہو تو صرف بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کہ ہماری زندگی پر اثرات، یعنی دل جو ہے نرم ہوتا ہے، اس سے دعا میں لذت آتی ہے، دوسروں کا احساس، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اخلاقی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ غصہ کم ہوتا ہے، برداشت بڑھتی ہے، کہ انسان بہتر مسلمان بنتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک قسم کی اس پورے روزے میں ایک ہماری تربیت ہوتی ہے
جسمانی، روحانی اور اخلاقی طور پر ہمیں بہت اس کے دور اثرات حاصل ہوتے ہیں اگر ہم کہ رمضان میں اگر صحیح جس طرح روزوں کی اہمیت ہے، روزے میں جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ بچنا چاہیے، تو وہ اگر ہم 30 دن 29-30 دن جتنا بھی ہم وہ ان چیزوں پر عمل کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، تو اس کے دور اثرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ جسمانی اثرات میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ہم لگاتار کھاتے رہتے ہیں، جس سے ہمارے پیٹ کے، معدے کی بیماریاں اور دیگر جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک کہ رمضان کے مہینے میں ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، جس سے ہمارا جو نظام ہضم ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، ڈیٹاکس جسم جو ہے نا اس میں یہ چیزیں ہوتا ہے، صحت جسم کی صحت بہتر ہوتی ہے، اور جسم کے جو بھی نظام پورا نظام جسم کا، باڈی ہماری اس چربی فالتو وہ ڈال جاتی ہے، اور اس طرح جن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں، جیسے کئی لوگوں کو سگریٹ پینے، نسوار کھانے اور ایسی چیزوں سے اگر وہ چھٹکارا کرنا چاہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں وہ قوت ارادی کے ذریعے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو روزے میں کن لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ روزہ یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی کہ بھوکے پیاسے رہیں، بلکہ ہمیں اس میں یہ بھی ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم ارد گرد پائے جانے والے کوئی غریب ہیں، کوئی ہمارے رشتہ دار، کوئی بہن بھائی ایسے جو کے معاشی طور پر کمزور ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور رمضان میں ہمیں احساس ذمہ داری بھی سکھاتا ہے، ہمیں ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، ان کی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہم ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، بیمار اور ضعیف، پڑوسی، رشتہ دار، ان سب کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خیرات کیا کرتے تھے، باقی بھی دنوں میں کرتے تھے، لیکن رمضان میں خاص طور پر جو ہے نا اس کا کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ رمضان کی خاص ٹپ جو ہے وہ ہے کہ سحری کبھی نہ چھوڑیں، کہ رمضان میں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تو اس میں پہلی بات ہے کہ سحری کبھی نہ چھوڑیں اور سادہ غذا کھائیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سحری میں بھی اچھا خاصا پراٹھے اور یہ چیزیں اور اس طرح کی زیادہ سے زیادہ لوگ کھاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ بھوک نہ لگے، پیاس لگے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ نارمل جو ہے کھانا وہ کھائیں، سادہ غذا کھائیں، پانی زیادہ پئیں، کھجور، دہی، پھل وغیرہ ان کا استعمال کریں، اور افطار میں زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، ان کے خاص کر یہ ہمارا جو کلچر ہے پکوڑے وغیرہ، سموسے اور یہ بازاری جو چیزیں ان سے پرہیز کریں۔ یہ سنت بھی ہے اور صحت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل سادگی سے جو ہے نا رمضان میں سادہ غذائیں کھاتے تھے، اور کوئی اتنا وہ اوور ایٹنگ جو ہے نا ان سے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر سی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں، اور اس سے ان کے ہیں تو چھوٹی باتیں ہیں، گہرائی میں تو ہم اتنے نہیں گئے، لیکن یہ باتیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم کتنی ہماری جو کاوش ہے کتنی کامیاب ہے، آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اور لائک کے ذریعے ہمیں ہماری افزائی کریں، اور
چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری موٹیویشن یعنی اس کی موٹیویشن بڑھے اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنائیں. بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.